الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعین کرام، محرم الحرام کا مہینہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جاری و ساری ہے. آپ مختلف محافل میں امام عالی مقام حضرت امام حسین کی شان سماعت فرما رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیغام پڑھا. حضور نے فرمایا: الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. صاحبان، اسلام میں اور اسلام سے پہلے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی. کھولتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں زندہ جلا دیا گیا، آروں سے چیر دیا گیا، آگ میں بھون دیا گیا، پانیوں کے اندر ڈبو دیا گیا. ہر قسم کی تکالیف دی اور لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا. تمام تر تکلیفیں برداشت کی، دین کو نہیں چھوڑا. لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب جو اعتراض کرنے والے ذہن ہیں وہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنا جسم تک کٹانا برداشت کیا، ان کو کچھ نہیں ملا، لیکن دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو جنت کا
کا سردار بنا دیا گیا۔ اب ظاہر ہے اللہ تو عادل ہے، اللہ پر اعتراض ہو نہیں سکتا، لیکن جو بدبخت طبیعتیں ہوتی ہیں وہ اعتراض کر سکتی ہیں کہ اس معاملے میں اللہ نے اور نبی نے انصاف نہیں کیا۔ جنہوں نے قربانیاں دیں ان کو کچھ نہیں ملا، اور جو بچے ہیں ابھی ان کو جنت کی سرداری مل گئی، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بچوں کو ان امتحانوں میں گزارا کہ اعتراض کرنے والے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر جنت کے سردار بن سکتے ہیں تو یہی دو بن سکتے ہیں۔ امام حسن، ان کی شخصیت پہ بہت کم بات ہوتی ہے، امام حسین کی شہادت کی وجہ سے ہم بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں اس پہ۔ امام حسن حضور پاک خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں۔ حضور تھوڑی دیر مجمع کو دیکھتے ہیں اور تھوڑی دیر اپنے اس نواسے امام حسن کو دیکھتے ہیں۔ اب صحابہ کرام حیران ہیں کہ گفتگو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، یہ تو انجان بچے ہیں، ان کو تو سمجھ بھی کوئی نہیں آ رہی، لیکن حضور ہم سے زیادہ توجہ ان پہ دے رہے ہیں، یہ کیا شخصیت ہے؟ تو جب ان کی حیرانی میرے مصطفیٰ نے محسوس کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا لوگوں حیران نہ ہو، میرا یہ بچہ دو مسلمانوں کے دو گروپوں کے اندر لڑائی ہونے سے پہلے ان میں صلح کروا دے۔ اگر لڑائی ہو جائے گی تو کچھ تو خون ہوگا، نقصان ہوگا، بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، مرد معذور ہو جائیں گے، لیکن میرا یہ بچہ اپنا حق چھوڑ دے گا، حق چھوڑ دے گا، دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دے گا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہو جائے گی۔ حضور کی وفات کے بعد 30 سال بعد حضرت علی المرتضیٰ کی وفات کے بعد امیر معاویہ اور حضرت امام حسن، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ حضرت علی کے بعد کچھ مسلمانوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ آپ ہمارے خلیفہ، کچھ مسلمانوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کہ آپ ہمارے خلیفہ۔ اب اختلاف پڑ گیا، عین ممکن تھا کہ جنگ ہوتی، مسلمان لڑتے، خون بہتا، کس کا بہتا؟ مسلمانوں کا آپس میں، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے، تو نقصان ہوتا۔ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر ایک معاہدہ کر لیں، میں حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ امام حسن دنیا کی حکومت چھوڑ دی، وہ جس حکومت کے لیے فرعون نے بچے ذبح کروائے تھے، وہ جس حکومت کے لیے لوگ کتنے ظلم کرتے ہیں، امام حسن نے ان مسلمانوں کے خون کو بچانے کے لیے صلح کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حکومت کو چھوڑنے کا انعام کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کی سرداری عطا فرمائی۔ صاحبان، دنیا کی سرداری عارضی شے ہے، آپ کی ماشاءاللہ بڑی عمریں اور بڑا مطالعہ، ہم نے وہ وزیر اعظم بھی دیکھے جو ہر چیز کے مالک، اور پھر وہی وزیر اعظم اس ملک میں رہنے کے قابل نہیں، وہ وزیر اعظم جو تخت میں براجمان، پھر وہ وزیر اعظم جو جیل میں ہے، وہ وزیر اعظم جو پورے پاکستان کا مالک کل، اور وہ وزیر اعظم پھانسی چڑھ رہا ہے۔ تو یہ بے ثباتی ہے۔ اس حکومتوں میں باپ بچوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں، بچے باپ کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں، یہ دنیاوی زندگی ہے۔ امام حسن نے اس دنیاوی سلطنت کو، حکومت کو، جو ان کا حق تھا، اس کو اللہ کی راہ کے لیے چھوڑ دیا، اللہ نے انہیں آخرت کی سرداری عطا فرمائی۔ اور امام حسین، انہوں نے ایک وقت کے خلیفہ نہیں کہوں گا، بادشاہ اور غاصب بادشاہ، ظالم، جس نے حکومت پہ قبضہ کر لیا،
امام حسین نے اپنے سارے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر اپنی جان کی قربانی دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے انعام کیا عطا فرمایا؟ ان کو جنت کی سرداری عطا فرمایا۔ صاحبان ذی وقار، میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی اور کیا خوبصورت بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، امام حسین تشریف لاتے ہیں، حضور سجدے میں گئے، امام حسین بچے تھے اور کھیلتے کھیلتے حضور کی گردن پر سوار ہو۔ اب بندہ سجدے میں اور اوپر کوئی بیٹھ جائے تو جب بندہ سجدے سے اٹھے گا تو اوپر بیٹھنے والا گر جائے گا، یہ لازمی بات ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے نواسے کے لیے سجدہ لمبا فرما دیا۔ اب صحابہ کرام عادت ہے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، صحابہ کرام کو پریشانی ہو گئی، سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں۔ 2 چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، یا تو وہی نازل ہو رہی ہے اور دیر کر رہے ہیں، یا خدا نخواستہ اللہ کا حکم آ گیا، روح چلی گئی ہے، حضور پاک سجدے میں وفات پا گئے ہیں۔ اب صحابہ کرام کنکھیوں سے دیکھتے، سجدے سے سر اٹھا کے دیکھتے کہ حضور کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے کافی دیر بعد جب سجدے سے سر اٹھایا تو صحابہ سمجھ گیا کہ حضور کے کندھے پر ان کے نواسے بیٹھے ہیں۔ نواسا جب اپنی مرضی سے اترا اس وقت حضور نے سجدے سے سر اٹھایا، اور مفسرین نے لکھا حضور نے اس سجدے کے اندر 72 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ 72 بار، ہم 3 بار کہتے ہیں، امام صاحب 4تھی بار آئے تو ہم کہتے ہیں کہ آج سجدہ لمبا ہو گیا ہے، لیکن حضور نے 72 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہا۔ صحابہ اکرام پیچھے ڈٹے رہے، اور امام حسین نے اس 72 کی لاج یوں رکھی، اپنے خاندان کے 72 لوگوں کی قربانی ادا کی۔ حضور کی اس محبت کا جواب اپنی جانوں کے ساتھ دیا۔ تو امام حسین کو جنت کی سرداری ایسی نہیں مل گئی، اپنا خاندان حضور کے دین کے لیے قربان کیا، تب جا کے سرداری۔ صاحبان، کتنی عظیم شان ہے ان شخصیات کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، امام حسن اور حسین حضور کی وفات تک 8 اور 7 سال عمر، چھوٹے، کشتی لڑ رہے ہیں آپس میں، جیسے بھائی لڑتے ہیں یا دوست لڑتے ہیں، ایسے فرینڈلی ایک پہلوانی ہو رہی ہے۔ اب حضور پاک حضرت امام حسن کو کہہ رہے ہیں حسن حسین کو یوں پکڑو اور یوں گراؤ، یہ داؤ لگاؤ اور ایسے گراؤ۔ حضرت فاطمہ حیران ہوئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، آپ بڑے کو داؤ بتا رہے ہیں، امام حسین کو کیوں نہیں بتا رہے؟ ان کو بتائیں، یہ حسن کو گرائیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو، میں حسن کے ساتھ کھڑا ہوں، ادھر جبریل حسین کو داؤ بتا رہے ہیں، جبریل حسین کو داؤ بتا رہے ہیں، وہ جن کی بچپن کے لیے فرشتے ان کو کھلانے آتے تھے، ایسی عظمت والی شخصیات، اور آج لوگ ان کے کردار پہ بحث کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یزید سچا تھا کہ امام حسین سچا۔ صاحبان، اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، وہ عقل شعور عطا فرمائے کہ ہمیں حق و باطل کی سمجھ عطا فرمائے۔ امام حسین، ہم نے بڑی بار ان کا بچپن بھی سنا اور ان کی شہادت کے واقعات بھی سنے، درمیانی باتیں ہم اکثر کم سنتے ہیں، اس لیے ہمارے ذہنوں میں آج سے پہلے علماء کرام کہا کرتے تھے کہ عوام کے سامنے ایسی باتیں نہ کریں، عوام کے سامنے ایسی باتیں کریں گے نا تو ان کے دل میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے آپس میں چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے رہے ہیں، جس طرح دوستوں کے ہو جاتے ہیں، بھائیوں کے ہو جاتے ہیں، چھوٹے موٹے اختلاف عزت و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے باتیں ہو جاتی، ختم بھی ہو جاتی، اور علماء کرام نے کبھی سٹیج سے یہ باتیں نہیں کی۔ وجہ کیا تھی کہ عوام معصوم تھی، اگر ان کو یہ بتائیں گے نا کہ صحابہ کرام کے آپس میں چھوٹے موٹے معاملات تھے
تو ان کے ذہن میں جو ان کا ایک بھرم تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن کیا کریں، ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں جو ان باتوں کو آڑ بنا کر آج کل اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان دشمنیاں کروا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بیان کرنی پڑتی ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے لیکن اب یہ لازم ہے کہ عوام کو یہ پتہ ہو کہ اس جھگڑے یا اختلاف کی وجہ کیا تھی اور آخر اس کا حل کیا نکلا۔ صاحبان، مشہور واقعہ باغ فدق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں خیبر فتح ہوا، یہودیوں کا ایک باغ فتح ہوا، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنٹرول میں رکھا۔ اس کی آمدن حضور اپنی بیویوں پہ خرچ کرتے، اپنے بچیوں پہ خرچ کرتے، اپنے خاندان پہ لگاتے اور جہاد کے لیے استعمال کرتے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے، صدقہ خیرات کرتے۔ وہ حضور کی ملکیت نہیں تھا، وہ حضور کے زیر انتظام تھا، کنٹرول میں تھا۔ حضور اس کی انتظامی معاملات سنبھالا کرتے تھے، تقسیم آپ کے ذمہ تھی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے، اب ہوتا یہ ہے کہ جب والد فوت ہوتا ہے تو جو اس کی وراثت ہوتی ہے وہ اولاد کو منتقل ہو جاتی ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، باغ جو ہے وہ حضور کے کنٹرول میں تھا۔ اب وہ باغ حضرت فاطمہ کے پاس آنا چاہیے تھا، شریعت تو یہی کہتی ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ حضرت فاطمہ کو نہیں دیا۔ اب مخالف لوگ اس بات کو اچھالتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے جب حضرت ابو بکر سے وہ باغ مانگا تو دیا کیوں نہیں؟ حضور کی بیٹی تھی، اتنی عظمت والی تھی، مانگ رہی تھی، دے دینا چاہیے تھا۔ لیکن حضرت ابو بکر کا موقف بھی کوئی سنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جو نبی ہوتے ہیں ہماری نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، یعنی ہماری جو مالی وراثت ہوتی ہے، جو پیسہ دولت ہوتی ہے، وہ ہماری وراثت منتقل نہیں ہوتی، وہ امت کے لیے وقف ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو یہ بات کہی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرا جو مال ہوگا نا وہ وراثت نہیں ہوگی، وہ میری اولاد کو نہیں جائے گا، وہ وقف ہوگا۔ لیکن وقتی طور پہ حضرت فاطمہ جس طرح ہمیں کوئی انکار کر دے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو جب حضرت ابو بکر نے محبت سے پیار سے یہ بات سمجھائی تو وہ ناراض ہو گئے، واپس چلی گئی۔ حضرت ابو بکر خلیفہ وقت، امامت وقت ان کے ذمہ، سب کچھ ان کے کنٹرول میں، لیکن جب محسوس کیا نا کہ نبی کی بیٹی میرے ساتھ خفا ہے تو مسلح چھوڑا، امامت چھوڑی، خلافت چھوڑی اور جا کے ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ صبح شام، دھوپ گرمی دوپہر، ہر وقت ان کے دروازے پہ بیٹھے ہیں کہ کسی طرح میں نبی کی آل کو منا لوں۔ ہم کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت کا معاملہ کوئی نہیں، خلیفہ وقت نبی کی بیٹی کے دروازے پہ بیٹھا ہے کہ یہ راضی ہو جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنے گھر آتے ہیں، خلیفہ وقت دروازے پہ بیٹھے ہیں، جناب آپ کہاں؟ فرمایا فاطمہ مجھ سے خفا ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک بار میری ملاقات کراؤ ان سے، میں اپنے معاملات طے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی صلح کرواؤں گا۔ آپ اندر گئے، حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ جناب کیا ارادہ ہے؟ حضرت ابو بکر تو دروازے پہ آپ کے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں ان سے بات نہیں کروں گی، انہوں نے مجھے انکار کیا تھا کہ باغ آپ کے حوالے نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں منت کرتا ہوں، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی ملاقات کراؤں گا، آپ ایک بار بات سن تو لیں۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہم کو بلائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، بات ہوئی، آپ نے فرمایا کہ محترمہ بات یہ ہے کہ شریعت منع کرتی ہے کہ میں یہ باغ آپ کو نہیں دے سکتا، آپ کی محبت آپ کا احترام میرے سر آنکھوں پر، لیکن میں شریعت کے خلاف جا کر یہ باغ آپ کے حوالے کر دوں تو نبی کے گھرانے میں صرف آپ تو نہیں ہیں، آپ کے تو شوہر بھی زندہ ہیں، بچے بھی زندہ ہیں،
حضور کی 9 بیویاں زندہ تھی جب حضور اس دنیا سے گئے۔ حضرت عائشہ 18 سال عمر، ہمارے ہاں 18 سال کی بچی کی شادی نہیں ہوتی، پاکستانی قانون بن گیا کہ 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو چکی ہے، اولاد بھی کوئی نہیں، شوہر بھی چلا گیا، اور دوبارہ شادی کرنے سے اللہ نے منع بھی کر دیا۔ اب حضور کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اللہ نے قرآن میں حکم کر دیا کہ حضور کی بیویوں کی دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی۔ 18 سال کی عمر میں کمائی کا ذریعہ کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں، شوہر کوئی نہیں، کوئی سورس آف انکم نہیں، تو اگر وہ باغ صرف آل رسول کو دے دیا جائے تو یہ کہاں جائے؟ حضور کی اس بیوی حضرت عائشہ کی عمر 58 سال کے آس پاس ہوئی، حضور کے بعد 40 سال زندہ رہی، وہ 40 سال کہاں سے کھاتی؟ تو حضرت ابو بکر نے پیار سے سمجھایا، جناب حضور اور شریعت منع کرتی ہے کہ میں وہ باغ آپ کی ملکیت میں دوں، لیکن اس باغ کی آمدن ایسی ہی تقسیم ہوگی جس طرح حضور تقسیم کرتے، جتنا حصہ آپ کو ملتا تھا وہ آپ کو ملے گا، جتنا حصہ حضرت عباس کو ملتا تھا وہ ملے گا، جتنا حضرت عائشہ اور حضور کی بیویوں کو ملتا تھا وہ ملے گا۔ اور آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی، یہ روایات میں ملتا ہے، اور حضرت فاطمہ نے کہا کہ کیا واقعی اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی تقسیم کریں گے جس طرح حضور کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں شریعت کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، آپ سے بھی منہ موڑ نہیں سکتا، میں اس کی تقسیم حضور کے طریقہ کے مطابق کروں گا۔ تو شیعہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر سے راضی ہو گئی۔ تو جب راضی ہو گئے، معاملات طے ہو گئے، تو پھر وہ جھگڑا اب دوبارہ ممبروں پہ اور سٹیجوں پہ کرنے کا کیا مقصد؟ وہ جو باتیں ختم ہو گئی، جو راضی نامہ ہو گیا، ان کو دوبارہ سے بنیاد بنا کر اہل بیت اور صحابہ کرام کے درمیان اختلافات کو ہوا دینا۔ قرآن کے اندر آیت ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ پہلی بات ہے ہمیں پچھلے لوگوں کی شانیں بیان کرنی چاہیے، اور اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف تھا تو اسے بیان ہی نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ قرآن کہتا ہے تلک امۃ قد خلت، وہ قومیں تھیں گزر گئی، لہم ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کچھ کیا وہ خود اللہ کو جواب دے ہوں گے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا جواب تمہیں دینا پڑے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، انہوں نے جو کچھ کیا اس کا ذمہ تمہارے ذمے نہیں ہے، اس کا جواب تمہیں اللہ کے ہاں دینا نہیں پڑے گا۔ تو پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، چل جائے کہ ہم ان کا کردار جانچتے پھریں کہ وہ آپس میں کیسے تھے۔ ان کی آپس میں محبت بڑی مثالی تھی۔ حضرت ابو بکر مسجد سے باہر نکلے، ساتھ حضرت عمر بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی ہیں، گلی میں حضرت حسین کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر خلیفہ وقت، 5 وقت کی نماز مصلی پہ پڑھانی، کپڑے پاک رکھنے، باہر گئے نا تو گلی میں امام حسین کھیل رہے ہیں، اٹھایا۔ اب کھیلتے ہوئے بچے کے کپڑے ناپاک بھی ہو سکتے ہیں، مٹی کے ساتھ الجھے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، حضرت ابو بکر نے ان کو اٹھایا اور اپنے کندھے پہ بٹھا لیا۔ خلیفہ وقت، امام وقت، حضور کے نواسے کی محبت میں اٹھا کر اپنے کندھے پہ اٹھا رہا ہے، اور ساتھ کیا محبت کی بات کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ میرے باپ تم پر قربان ہو، ابو بکر کا باپ حسین پہ قربان ہو، آپ کی ساری شکل حضور کی تصویر ہے۔ اور ساتھ مزاح میں فرماتے ہیں کہ امام حسین کی شکل علی سے نہیں ملتی، حضور پاک سے ملتی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ ساتھ چلتے جا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں کہ واقعی میرے بچے کی شکل میرے ساتھ نہیں ملتی، نانے کے ساتھ ملتی۔ تو کون سے اختلافات، کیسی باتیں؟ حضرت عمر اس دنیا سے گئے نا، جب شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عباس حضرت علی کے کزن، آپ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا آپ کی میت مبارک سامنے، ایک بندہ آیا، اس نے میرے کندھے پہ ایسے ہاتھ رکھا، جس طرح ہم پیچھے سے کسی کے کندھے پہ ایسے آرک رکھ لیں، آرک رکھی اور ساتھ ایک بات کہی
انہوں نے کہا یار یہ جو بندہ لیٹا ہوا ہے، یہ جو بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے، اس وقت اس جیتی جاگتی دنیا میں کائنات میں کوئی بندہ اتنا نیک نہیں ہے جتنا یہ بندہ لیٹا۔ ہم کہتے ہیں حضرت فاطمہ اور حضرت عمر کا آپس میں اختلاف تھا۔ حضرت علی کون ہے؟ حضرت فاطمہ کے شوہر، اور شوہر یہ بات کر رہا ہے کہ اس جیسا نیک آدمی اب کائنات پہ کوئی زندہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کاش میرے اعمال بھی اس مرنے والے کے عمل جیسے۔ تو کون ایسے کرتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جن کی آپس میں محبت مثالی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے سے واپس آئے، امام حسین جنازے سے واپس آ رہے ہیں، تھک گئے، رستے میں ایک جگہ بیٹھ گئے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، 5000 سے زیادہ حدیثیں روایت ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے بتائی، اپنے سر سے پگڑی اتاری اور امام حسین کے پاؤں کو اوپر سے مٹی صاف کرنے لگے۔ صحابی ہے وہ، جلیل القدر صحابی، عزت دار شخصیت، نواسہ رسول کے پاؤں کی مٹی صاف کر رہے ہیں، اور حضرت حسین ان سے کہتے ہیں کہ چچا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے صحابی، اتنا آپ کا مرتبہ، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے جو جواب دیا وہ سنہری الفاظ میں لکھنے کے قابل۔ آپ نے فرمایا جناب یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر امت کو آپ کی شان پتہ چل جائے یہ آپ کو زمین پہ چلنے نہ دے، کندھوں پہ سوار کر کے، یہ آپ کی شان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت حسین کے چچا لگتے ہیں، حضرت علی کے کزن ہیں تو حضرت حسین کے چچا۔ ایک باغ میں گیا، حضرت حسین نے کھانا کھایا، حسن نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جب وہ سوار ہونے لگے نا اپنی گھوڑی پہ، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے گھوڑی کی مہار تھام لی، اس کی رسی پکڑ لی۔ صحابہ کرام اور بھی کھڑے تھے، انہوں نے کہا جناب یہ آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کا بڑی عمر بڑی شان، آپ نے جنگیں لڑی ہیں، حضور کے ساتھ سفر کیے ہیں، اور یہ چھوٹے بچے آپ ان کا ادب کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار میں ان کا ادب کیوں نہ کروں، انہی کے واسطے تو ہمیں اسلام نصیب ہے۔ تو صحابہ کرام کی آپس میں محبت اتنی عظیم الشان کہ امت کے پاس ذرا برابر ایک دلیل بھی نہیں کہ ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو۔ اگر کوئی معاملہ تھا وقت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب امت کو نہیں چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر نفرتیں بانٹتے پھریں، آپس میں تفرقہ بازی کرتے پھریں۔ وقت تو یہ ہے کہ یزیدوں کے خلاف اکٹھا ہوا جائے، لیکن معاملات یہاں یہ ہیں کہ دونوں طرف حسین کے ماننے والے لیکن آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ تو مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اہل بیت کی محبت بھی دل میں رکھتا ہو، صحابہ کرام کی محبت بھی دل میں۔ اہل بیت اگر کشتی کی مانند ہے تو صحابہ کرام تاروں کی مانند ہیں۔ سمندر میں بندے کو کشتی کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور رستہ ڈھونڈنے کے لیے ستاروں کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ کوئی ایک چیز بھی اگر اس سے دور ہو جائے نا تو سمندر میں ڈوب جانا اس کی قسمت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری ایمانوں کو اور محبت کو سلامت رکھے۔ ہمارا یہ ایمان رہے گا کہ صحابہ کرام بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں کی محبت عطا فرمائے۔ یہ کچھ لوگوں نے مسجد کی خدمت کی ہے، سماعت فرما لیں۔ والد صاحب کے سال ثواب کے لیے 1000 روپے دیے جی۔ حاجی یعقوب پڑی والوں نے 500، عبد المجید صاحب نے والد صاحب کے سال ثواب کے لیے 1000 روپے دیے، اور ایک بہن نے کاروبار کے لیے 500 دیا، جنہوں نے جس مقصد